خوش آمدید۔ جموں بند ہڑتال وجہ کیا ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ اہلیان جموں بھی جموں و کشمیر کی خصوصی پوزیشن کی جدوجہد کے لیے آگے آئیں۔ گرمیوں میں جموں شہر میں دہلی، راجستھان اور یوپی وغیرہ کی طرح بے تحاشا گرمی پڑتی ہے۔ سری نگر گرمیوں میں جبکہ جموں سردیوں میں کام کاج کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں، لیکن جموں و کشمیر کی جو موسم سرما کی راجدھانی ہے اس میں مکمل ہڑتال رہی ہے۔ اس خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ اس ہڑتال کی کال جموں کامرس اینڈ انڈسٹری نے دے رکھی ہے، جس کو جموں و کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کی تمام سیاسی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہے، جن میں بھارتی جنتا پارٹی شامل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مزید تفصیلات ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جموں کامرس اینڈ انڈسٹری کا کہنا ہے کہ جیو ریلائنس جموں شہر میں 100 کے قریب ریٹیل جو سٹور ہے ان کو کھولنے جا رہی ہے۔ اگر واقعی میں ایسے سٹورز کھل جاتے ہیں تو جموں کے درمیان اور چھوٹے درجے کے جو تاجر ہیں ان کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ جیو ریلائنس مکیش امبانی کی کمپنی ہے اور حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی امبانی نوازی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ گزشتہ 3 جو زرعی قوانین بنائے گئے ہیں بھارت میں، کسان لگاتار اس پر سراپا احتجاج ہیں۔ کسانوں کو ان قوانین سے چھوٹے کسانوں کو ختم کرنے، کارپوریٹ سیکٹر کو نوازنے اور اس طرح کے اقدامات کی بو آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر ناراض کسانوں نے جیو ریلائنس کے سینکڑوں ٹاورز بھی توڑ دیے تھے، جبکہ اس کے علاوہ جو جموں کے لوگ ہیں اس وقت ان میں بھی اب امبانی کے ڈسنے کے خدشے کا جو ایک لہر ہے وہ پوری طرح سے پھیل چکی ہے۔ 5 اگست 2019 کو جب جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی، تب سے ہی جموں و کشمیر کے جو دیگر علاقوں کے لوگ ہیں وہ اہلیان جموں پر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس خاتمے کے سب سے جو پہلا نشانہ اگر کسی کو بنایا جائے گا تو وہ جموں شہر بنے گا، جو ایک بڑا تجارتی شہر بھی ہے۔ اب جموں و کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس میں یہی سب تھا کہ بیرون ریاست کا کوئی بھی بڑا تاجر یہاں آ کے زمین وغیرہ نہ خرید سکے، یہاں کی جو نوکریاں ہیں وہ مقامی لوگوں کے لیے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دیگر چیزیں بھی شامل تھیں جس میں مقامی لوگوں کو ترجیح دی جاتی تھی، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شہر جموں ہے۔ جموں، اودھمپور اور کٹھوا میں جگہ جگہ ٹول پلازے بنا کر لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جبکہ جموں شہر میں ٹول پلازوں کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی بہت تنقید دیکھنے کو ملی تھی۔ اس کے ساتھ مزید تفصیلات یہ بھی ہیں کہ 150 دربار موو کی جو پرانی روایت ختم کر کے اہلیان جموں پر ایک اور بجلی جو ہے اس کو گرایا گیا ہے مودی حکومت کی جانب سے۔ یہ نئے قوانین نافذ کرنے کے بعد انتظامی امور کو احسن انداز سے سر انجام دینے کے لیے جو دربار موو کی پالیسی مہاراجہ گلاب سنگھ نے 1872 میں شروع کی تھی، آزادی کے بعد ریاست کی مختلف حکومتوں نے اسے قائم رکھا، یہاں تک کہ جو سری نگر اور گرد و نواح میں سردیوں کے موسم میں برف باری کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے۔ زیادہ برف باری جو ہے اس سے کئی بار کاروبار زندگی مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گرمیوں میں کیونکہ جموں شہر میں بھی دہلی، راجستھان اور یوپی وغیرہ کی طرح سخت گرمی پڑتی ہے، بے تحاشا یہاں پر گرمی ہوتی ہے، تو صورتحال میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سری نگر گرمیوں میں جبکہ جموں سردیوں میں کام کاج کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ انتظامی امور کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو انتظامی امور کہیں موسموں کی بھینٹ نہ چڑھیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سردیوں کے 6 مہینے سیکریٹریٹ جموں شہر منتقل ہو جاتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو گرمیوں کے 6 مہینے تھے وہ اس کے لیے سری نگر شہر میں جو دربار موو نہ صرف دونوں شہروں کے درمیان میل ملاپ کا ایک بڑا ذریعہ تھا بلکہ یہ دونوں شہروں کی معیشت کے لیے بھی ایک بہت مفید تھا۔ لیکن اب صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ پالیسی اس کو ڈیمیج کیا جانے والا ہے۔ رواں سال کے مئی میں جموں و کشمیر کی گورنر انتظامیہ نے اس پریکٹس کو ختم کر دیا تھا اور اس کے خلاف بھی لوگوں نے آواز اٹھائی تھی۔ اس کے حوالے سے جو PDP کی صدر ہیں انہوں نے اس فیصلے کو غیر سنجیدہ قرار دیا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت کی جموں مخالف پالیسیوں کے خلاف استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ آرٹیکل 370 اور 35A کی بحالی کے لیے سیاسی اور قانونی جنگ لڑنا دیش سے غداری نہیں بلکہ عین حب الوطنی ہے۔